بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان اور دعا مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ دعا کا تعلق رمضان المبارک سے بہت زیادہ ہے، تو اسی مناسبت سے آج کے درس میں دعا کی اہمیت، فضیلت اور آداب ذکر کیے جائیں گے، جس سے ہمارے اندر نہ صرف دعا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا بلکہ دعا کرنے کا سلیقہ بھی پیدا ہوگا۔ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار مقامات پر دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ رب العزت نے انسانوں کو دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو متکبر اور جہنمی قرار دیا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنے والا متکبر اور جہنمی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تیرے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگی جائے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے کہ اگر اس سے دعا نہ کی جائے تو وہ اپنے اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہ مانگے، انسانوں سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور نہ مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عن قریب ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو اسی طرح دعا کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سی احادیث میں دعا کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چند ایک احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جو بندہ دعا نہیں کرتا وہ عبادت سے محروم ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور اسی طرح دعا کی بدولت انسان عذاب الہی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ کہہ دیجیے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ تمہاری دعائیں ہی تھیں کہ دعاؤں کی وجہ سے عذاب الہی سے تم بچ گئے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے جو معزز عمل ہے وہ دعا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی عمل عزت والا نہیں ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی عزت والا عمل ہے، تو اسی طرح دعا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ تو اسی طرح دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو محض دعا ہی بدل سکتی ہے، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی اور اطاعت کے کاموں کے۔ تو دعا کرنے سے انسان کی تقدیر بھی اللہ رب العالمین بدل دیتے ہیں، اور پھر دعا کی وجہ سے جو تقدیر بدلتی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں لکھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح دعا سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، کہ جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ رب العالمین سے جتنی بھی چیزوں کا سوال ہوتا ہے ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ
جو چیز پسند ہے وہ اس سے عافیت کا سوال کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین سے انسان عافیت مانگے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے کہ دعا کرنے سے انسان اللہ رب العالمین کے رحمت کے دروازے اپنے اوپر کھول لیتا ہے۔ اور اسی طرح دعا سے نازل شدہ یا نازل ہونے والی آفات سے انسان بچ جاتا ہے، اسے نفع حاصل ہوتا ہے۔ وبائیں نازل ہو چکی ہوں پھر بھی دعا کرنی چاہیے، اور اگر خطرات ہوں وباؤں کے نازل ہونے کے، کسی مصیبت کے آنے کے، تو اس وقت بھی دعائیں کریں تو اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بے شک دعا ایسی آفات جو کہ نازل ہو چکی ہوں اور ایسی بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو، دعا لازمی کیا کرو۔ تو اسی طرح دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین واپس لوٹا دیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر شرم آتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع رجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین، کہ اللہ رب العالمین یقیناً تیرا رب بہت حیا والا اور کرم والا ہے، جب اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے بندے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، کہ اتنی بڑی دربار اور اتنا کرم والا رب اور منگتا آیا خالی چلا گیا۔ اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ کسی بھی اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ رب العالمین سے ہر وقت مانگیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں؟ اس میں خلل ہمارا ہے، نقص اور کمی ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے کہ جس عالی شان بارگاہ الہی میں ہم حاضر ہیں اس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو آئندہ کے درس میں ہم دعا کے جو مسنون آداب ہیں، کن کن آداب کو بجا لانا چاہیے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔